ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیپی لائف از آریہ عدنان۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ بس پچھلے دنوں تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو ڈرپ وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو الحمدللہ اب بہتر ہوں، ٹھیک ہوں۔ اور پھر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی ڈیلی کی روٹین۔ آج میری نند نے آنا تھا، تو اس لیے صبح صبح جو ہے نا وہ میں نے کام سٹارٹ کر دیا تھا، صفائی وغیرہ کر لی تھی صبح صبح۔ میں ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ فوراً کام کر لیتی ہوں۔ اب تو گرمیاں جب سردیاں تھی تب بھی میں ایسے ہی کرتی تھی۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس جو کام کرنا ہے نا وہ کر لو اور کر کے بالکل فری ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ناشتہ بنا لیا تو پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے، تو اس طرح نا آپ کا سارا دن ہی ایسے چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کام کر کے ناشتہ بنا کے تو فوراً سے کام کر لیں تو سارا دن فری رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی خاص کام کرنا ہو، کہیں جانا ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نکل آتا ہے۔ لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں ناشتہ بنانے کے بعد، پھر 1 گھنٹے بعد جا کے صفائی کرنی ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد برتن دھونے ہیں، پھر تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر کھانا بنانا ہے، تو ایسے نہیں مینیج نہیں ہو پاتا۔ میری عادت نہیں ہے، باقی ہر ایک کی اپنی اپنی عادت ہے۔ تو میں تو صبح جب ناشتہ بناتی ہوں تو ناشتہ کرنے کے بعد فوراً میں جو ہے نا برتن دھو لیتی ہوں، برتن دھونے کے بعد صفائی کر لیتی ہوں، اس کے بعد فری۔ اور جب گیس آتی ہے 12 بجے، بلکہ میں تو 12 بجے سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہوں، یعنی کہ 11:30 بجے اگر سبزی وغیرہ بنانی ہو تو پھر اسی حساب سے پہلے شروع ہو جاتی ہوں، اور اگر دیکھا کہ سبزی کوئی دال وغیرہ بنانی ہے تو پھر جو ہے نا وہ پورے ٹائم سے اٹھتی ہوں، 12 بجے کھانا بنانا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ آج میری نند نے آنا تھا تو میرے ہسبینڈ نے ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت ہیلپ کروائی۔ اللہ پاک انہیں زندگی تندرستی دے، میری عمر بھی انہیں لگ جائے۔ تو یہ جو ہسبینڈ وائف ہوتی ہیں نا، یہ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، بہت ہی پیارا۔ جب میری شادی نہیں نہ ہوئی تھی تو ظاہر ہے شادی ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے انسان کو، تو پتہ چلا کہ دنیا میں ماں باپ کے بعد اگر آپ سے کوئی پیار کرتا ہے نا تو وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، بہت اچھے ہیں۔ باقی میاں بیوی میں نوک جھوک تو ہوتی رہتی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ کوئی بھی اتنا پرفیکٹ اور کوئی اتنا فرشتہ نہیں ہوتا، نہ ہی ہسبینڈ اور نہ ہی وائف، کہ کسی کو غصہ نہ آئے اور ان میں جھگڑا نہ ہو۔ تو اس لیے جھگڑا اور یہ نوک جھوک جو ہے نا وہ تو اب یعنی کہ نا عادت ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ حالانکہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں سمجھتی ہوں میں بہت غصے والی ہوں، لیکن جو عدنان جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ٹھنڈے مزاج کے ہیں، میری ہر بات کو برداشت کر لیتے ہیں۔ پھر میں پوچھتی ہوں عدنان آپ میں اتنا صبر کیسے ہے، کیا سوچ کے آپ چپ کر جاتی ہو کہ یہ اس کو غصہ آیا تو چپ کر جاؤ؟ تو حالانکہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں نے عدنان سے کہا تھا، میں نے کہا عدنان مجھے بہت غصہ آتا ہے، تو مطلب اگر آپ میرے غصے کو تھوڑی دیر برداشت کر لو گے نا تو میرا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں لڑوں گی تو آپ برابر میں لڑو گے نا تو پھر وہ بہت کام خراب ہو جائے گا۔ تو شاید ان کے ذہن میں وہی بات ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھتی ہوں، میں کہتی ہوں جب میں آپ سے لڑتی ہوں تو آپ کیوں چپ کر جاتی ہو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو پھر میں شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ یار میں اتنا بولی ہوں اتنا بولی ہوں، یہ بندہ چھپ کر کے سن رہا ہے، کچھ نہیں اس نے مجھے کہا۔ اور پھر بعض دفعہ تو مجھے اور یہ زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں اتنا بول رہی ہوں اور یہ بندہ آگے سے بالکل چپ بیٹھا ہے، تب بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو میں پوچھتی ہوں یار کیا سوچ کے صبر کر لیتے ہو، کہیں یہ تو نہیں کہتے کہ اچھا تمہیں اللہ پوچھے گا تو وہ کہتے نہیں، میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ اچھا چلو اس کو غصہ آیا ہوا ہے نا، یہ بول رہی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت میں شکر ادا کرتی ہوں۔ ہم لوگوں نے، میری نند نے آنا تھا تو ہم دونوں نے صبح سے میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو کہہ رہے تھے چکن کڑھائی میں نے بنانی ہے اور بریانی جو ہے نا وہ تم بنا لو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چکن کڑھائی بناؤں گی، چکن پکوڑا بناؤں گی، اور نہیں سوری، میں بریانی بناؤں گی، ساتھ میں چکن پکوڑا بناؤں گی، اور آپ نے جو ہے نا وہ یہ بنانی ہے، کڑھائی بنانی ہے۔ تو کہہ رہے ٹھیک ہے، میں نا خود ہی مینیج کر لوں گا۔ تو وہ اپنا اپنی ہنڈیاں بنا رہے تھے سائڈ پر، اور ایک سائڈ پر میں اپنا بنا رہی تھی
تو ماشاءاللہ اسی طرح سارا دن ہم لوگوں نے اپنا جو ہے نا وہ کام ختم کر لیا۔ فرینڈس، اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہونا تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، بہت اچھی گزرتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا لوگ کس طرح کے نکلتے ہیں۔ ایون کہ جب ریلیٹیوز میں شادی کی جائے نا، تب بھی شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ میں یہ بری عادت ہے یا یہ بری عادت ہے۔ کچھ اسموکنگ کرتے ہیں، کچھ اللہ معاف کرے ڈرگس لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آج کل وہ بہت زیادہ بری بری جو ہے نا وہ عادتوں میں لڑکے جو ہے نا وہ پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کے ہسبینڈ اچھے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے کوآپریٹ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی امیری غریبی جو ہے نا وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دینا ہے، اور اسی میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کچھ وائفز ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ کی اگر سیلری کم ہے تو مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی آپ کے ہسبینڈ کی سیلری ہے آپ اسی میں گزارا کریں، اسی میں خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ ہم سے جو نیچے والے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، آپ جو ہے نا خوشگوار رہیں گے۔ اور اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہیں گے نا کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس ہو آپ مجھے لا کر دیں، یا پھر خود انسان جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے جائز ناجائز جو ہے نا وہ طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور اللہ نے آپ کو جیسے رکھا ہوا ہے اس میں شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ ہمیں وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ برا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں اس طرح ہوا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا خود ہی ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ ہاں یار نہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں نا وہ بہتر نہیں بہترین ہیں۔ اس لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ کوآپریٹ کیا کریں۔ باقی جو ہے نا وہ نشیب و فراز جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں۔ تو فرینڈس، یہ تھی ایک چھوٹی سی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور یہ ہے میرا آج کا ولاگ۔ میری نند آئی تھی، بہت مزہ آیا، ہم سب نے جو ہے نا وہ مل کے کھانا کھایا، اور پھر رات دیر تک وہ ہمارے پاس رکے، اور پھر رات کو وہ جو ہے نا وہ چلے گئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہے، خوشیاں بانٹیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے لائک کر رہے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔